نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیرافیت سے ہوں گے اور مطالعہ قرآن حکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر 13 ہے اور سورۃ النصر کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ النصر کا تعارف ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور علم و عمل کی باتیں آج کی نشست میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اور کتاب کے صفحات ہیں 54 اور 56، 54 اور 56۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، ویسے پتہ تو آپ کو ہے کہ 55 کہاں چلا گیا؟ تو جب آپ بک کو دیکھیں گے تو پہلی بک میں ہم نے بلینک پیجز بھی دیے، سادہ صفحات اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ وہ کوئی مشکل لفظ ہے تو اس کو لکھ لیں، اس کے معانی کو لکھ لیں، کوئی اہم پوائنٹ ہو، جب کلاس روم میں ٹیچنگ ہو تو جو ٹیچرز ان کو پڑھائیں تو وہ بلینک پیج پہ کوئی نوٹس اپنے لے لیں۔ یہ مقصد ہے بلینک پیج دینے کا، اس لیے 54 اور 56 پیج نمبر کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورۃ النصر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ مقاصد مطالعہ، یعنی جو چیز ہم پڑھیں گے اس کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگی، کیا ہم سمجھ سکیں گے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، فتح سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2، اہل عرب پر اس فتح کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ایک بڑی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، وہ کون سی فتح ہے اور عرب پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا امپیکٹ آیا، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 3، تسبیح اور استغفار کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ باتیں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اب مقاصد مطالعہ کے بعد چلتے ہیں ربط صورت کی طرف، یعنی پچھلی صورت اور اب جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں النصر، پہلے سورہ کافرون تھی، اب النصر ہے، ان دونوں کا تعلق کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکافرون میں حکم ہوا کہ کفار کے سامنے کھلے الفاظ میں اعلان فرما دیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ یاد آ گئی بات آپ کو کہ کھلے الفاظ میں، واضح الفاظ میں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ عبادت ہم تو صرف اللہ کی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، لہذا جو چاہو کر لو، میں کبھی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ یہ تو سورہ کافرون میں تفصیل تھی اور ان کی سودے بازی کی پیشکش، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، سب کی نفی کر دی گئی اور اللہ کی ہی عبادت ہوگی، اس کا اعلان ہو گیا۔ سورۃ النصر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ دین ہر صورت غالب اور کامیاب ہو کر رہے گا۔ اللہ کا دین یہ غالب ہو کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے غالب ہونے کا؟ گھر ہو، کاروبار ہو، زندگی کے اور معاملات ہوں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیمات عطا فرمائے، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب ہو کر رہے گا اور کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہ تو ربط ہوا سورہ کافرون اور سورہ نصر کا۔ آگے چلتے ہیں، شان نزول اور تعارف کو سمجھتے ہیں۔ کوئی خاص واقعہ، اس کے حوالے سے جب صورت یہ آیت آتی ہے تو شان نزول ہوتا ہے، اور تعارف سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جی بتائیے، یاد آ گیا آپ کو؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ طلباء و طالبات سے بات ہو رہی ہے کہ تعارف میں ہم یہ پڑھتے ہیں بیٹا کہ آگے ہم جو بات پڑھ رہے ہیں، جو تشریح پڑھ رہے ہیں، تو کون کون سے موضوعات آئیں گے۔ موضوع کی جمع موضوعات، ٹاپکس جنہیں انگلش میں کہتے ہیں ہم، تو کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں ہم تعارف میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، بالکل آخری دور میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہوں گی۔ فتح کی جمع فتوحات، اور بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو فتح مکہ 8 ہجری میں، ہجرت کے بعد 8واں سال، 8 ہجری میں فتح مکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی فتوحات حاصل ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہوگا، لوگ بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہوں گے۔ کفار کے ساتھ ایک کشاکش چل رہی تھی، ایک اسٹرگل، ایک جد و جہد چل رہی تھی، بالآخر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو جائے گا۔ یہ خوشخبری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس صورت میں۔ ایک اور بات، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مشن یعنی دین اسلام کے غالب ہو جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کو دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ یہ غالب ہو، سب لوگ اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور حمد و ثنا کرنے اور استغفار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور یہ خطاب تو اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو بھی کہا گیا ہے تسبیح کرنی ہے اللہ کی، حمد کرنی ہے اللہ کی، استغفار بھی کرنا ہے۔ تو یہ تسبیح اور حمد اور استغفار، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ تو آگے ہم تشریح میں آپ کے سامنے بات کو رکھیں گے۔ سورۃ النصر کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری بات، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ام المؤمنین، ام کسے کہتے ہیں؟ ماں کو، مؤمنین کی ماں، مسلمانوں کی ماں کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کا ترجمہ، اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، پڑھتے تھے۔ یہ الفاظ حضور پڑھتے تھے، کیوں؟ سورۃ النصر میں آئے نا تسبیح کا ذکر اور حمد کا ذکر اور استغفار کرنا، تو ان سب باتوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کلمات میں، ان کلمات، کلمے کی جمع کلمات، اس جملے میں جمع فرما دیا۔ اور یہ بڑی پیاری دعاؤں کا انداز جو حضور رکوع میں اور سجدوں میں کرتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یاد کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سنت پر بھی ہم عمل کر سکیں۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے اور تیری حمد کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف جو کہ حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی گئی، نقل کی گئی ہے۔ اور کس نے بیان کی ہے؟ امت کی ماں، ام المؤمنین، امت کی، مسلمانوں کی ماں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ یہ تو ہوا تعارف کا بیان مکمل۔ اب ہم چلیں گے متن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی آیات کو پڑھیں گے ناظرہ قرآن کے طور پر، اور ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ النصر، سورۃ النصر کی سورت کا سورت نمبر ہے 110، کل آیات 3 ہے اور ایک ہی رکوع ہے۔ اور یاد آیا آپ کو 3 آیات والی کتنی صورتیں ہیں قرآن میں؟ 3۔ ایک کون سی پڑھی تھی ہم نے؟ سورہ کوثر، ایک اور پڑھ رہے ہیں سورہ نصر، اور تیسری کون سی؟ ہاں سورہ عصر ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ 3 آیات والی صورتوں میں سے ایک سورت سورۃ النصر، آئیے اس کی اب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا سا وقفہ کر رہا ہوں تو آپ اس میں دہرا رہے ہوں گے، امید تو یہی ہے۔ اب آئیے مزید آگے دوبارہ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے مغفرت طلب کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ایک اور مرتبہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے،
اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ نصر کا۔ اب اس کی ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کی کوششوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمایت کا شامل ہو جانا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول دین کے لیے محنت کر رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے صحابہ دین کے لیے محنت کر رہے تھے، اللہ کی حمایت، اللہ کی تائید ان کو مل جائے، یہ ہے اللہ کی مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اخلاص و للہیت سے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کوشش کر رہے تھے اور مشقتیں اٹھا رہے تھے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ نیت درست ہونی چاہیے۔ ہر عمل کس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ للہیت کا مطلب بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا۔ تو دین کی اشاعت کے لیے جو محنتیں ہو رہی تھیں اور مشقتیں اٹھا رہے تھے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ، بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئی اور دین اسلام غالب ہو گیا۔ تو یہ سب کس سے ہوا؟ اللہ کی مدد سے۔ عملی پہلو، ہمارے لیے اصل اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کی ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل اہمیت اللہ کی مدد کی۔ مشکلات کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہماری دعائیں قبول کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمارے کام آنے والا کون؟ اللہ۔ ہماری مدد بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ دین کے لیے محنت کریں گے تو مدد کون دے گا؟ اللہ۔ اور اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے؟ جو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ فتح مکہ، ویسے تو ہم جانتے ہیں، تھوڑا سا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، باقی تو سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل آ سکتی ہے اور آتی ہے الحمدللہ۔ فتح مکہ کا واقعہ ماہ رمضان سن 8 ہجری یعنی جنوری 630 عیسوی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آج 2020 عیسوی ہے، تو 14 صدیوں پہلے کے بعد سن 8 ہجری کا رمضان اور جنوری 630 عیسوی کا موقع ہے جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ فتح مکہ ایک فیصلہ کن فتح تھی، ایک حتمی فتح جو اللہ نے عطا فرمائی، فائنل جس کو کہیں عرب کی سطح پر جو اللہ نے وکٹری عطا فرمائی، جس کے بعد مشرکین کا زور ٹوٹ گیا اور عرب میں اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جاں باز ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 10,000 صحابہ کو لے کر، جاں باز جو جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے داخل ہوئے۔ مزاحمت، کوئی جنگ کا معاملہ نہیں آیا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، مشرکین کے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کو کوئی مقابلہ کرتے، تو اللہ کے پیارے نبی مکہ مکرمہ تک پہنچے اور اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی ہتھیار ڈال دے گا اسے امن دیا جائے گا۔ کتنا پیارا اعلان ہے، حالانکہ یہ لوگ دشمن تھے دین کے مکے والے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے عام معافی کا بھی اعلان کیا اور یہ فرما دیا جو ہتھیار رکھ دے تو اسے امن دیا جائے گا۔ جو لوگ اسلام دشمنی میں پیش رہے تھے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ پیش یعنی آگے بڑھ کر جنہوں نے خوب دشمنی کی اسلام سے اور خوب مسلمانوں کو ستایا، اللہ کے پیارے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اس موقع پر کتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے۔ اچھا بھائی، یہ تو مشکل لفظ آ گیا تھوڑا سا، یہ تو ٹیچرز کے لیے تھا نا، مشرف باسلام ہونا، کچھ تو سمجھ آ گئی، اسلام قبول کرنا۔ تو بہت سارے لوگ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ خانہ کعبہ میں قریش نے 360 بت
رکھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خانہ کعبہ کو پاک کیا، اور وہ جو بت پرستی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، شرک ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ فتح مکہ جو رمضان 8 ہجری میں پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو لکڑی سے گراتے جاتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 81 ہے۔ بت توڑ دیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے، حق کا بول بالا ہوا، باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ فتح مکہ کا مختصر سا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتح یابی پر نماز شکر ادا فرمائی اور صدائے تکبیر بلند کرتے ہوئے یہ حقیقت افروز اعلان فرمایا، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام گروہوں کو تنہا شکست دی۔ یہ الفاظ سنن ابی داؤد شریف میں، سنت کی جمع جی پہلے بھی تو آیا تھا، سنت کی جمع سنن ہے، تو ابو داؤد شریف کی یہ روایت، اس میں ذکر آیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صدق وعدہ، اللہ نے اپنے انجز وعدہ، اپنے وعدے کو اللہ نے پورا فرمایا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور تنہا اللہ نے تمام گروہوں کو شکست دی۔ تو حضور علیہ السلام نے اس فتح کے ملنے پر شکر کے طور پر نماز بھی ادا کی اور تکبیر بھی، اللہ اکبر تکبیر بھی بلند فرما کر یہ اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ فتح کا نتیجہ تشریح کر رہے ہیں۔ لوگ فوج در فوج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہونے لگے۔ یہ فوج در فوج کا مطلب کیا ہے؟ فوجیں آ گئی؟ نہیں، بہت بڑی تعداد میں۔ وہ ابابیل تھا نا، ابابیل کا لفظ یاد آیا؟ وہاں بھی کیا تھا؟ بہت بڑی تعداد میں پرندے۔ یہاں تو بہت 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 بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ ایسی فتح ہوئی کہ عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ علمی بات، فتح مکہ کا اثر قریش تک محدود نہیں رہا، بلکہ عرب کے مختلف علاقوں کے قبائل کے نمائندے وفود کی شکل میں مدینہ آنا شروع ہوئے۔ وفود ڈیلیگیشنز کو کہتے ہیں انگلش میں، وفد کی جمع وفود۔ کیا مطلب؟ بھئی 10 لوگ آ رہے ہیں کسی علاقے سے ملنے کے لیے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک وفد آیا ہے ملنے کے لیے، لوگ آئے، ایک ڈیلیگیشن آیا۔ تو بہت سارے افراد، بہت سارے وفود، بہت سارے ڈیلیگیشنز عرب بھر کے قبائل سے آنا شروع ہوئے۔ 8 ہجری میں تو فتح مکہ، اگلی بات سنیے گا، 9 ہجری اور 10 ہجری میں بکثرت وفود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجتماعی شکل میں قبول اسلام کا اعلان کیا۔ بکثرت آسان ہے نا، کثیر تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے اجتماعی طور پر گروہوں کی شکل میں اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام 2 سال کے اندر عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گیا اور پورے عرب پر اسلام کا بول بالا ہو گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ ایک اور بات، دین اللہ سے مراد، دین کا لفظ پہلے بھی آیا تھا نا، آسان بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا قانون اور نظام زندگی جس کی اطاعت کرنے پر آخرت میں اجر اور نافرمانی پر سزا دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کے قانون اور نظام پر عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ تو اللہ کا دین، اس کے احکام پر عمل ہوگا، آخرت میں اجر، اور جو اس کی نافرمانی کرے یعنی اللہ کے دین کی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اللہ کے ہاں دین، نظام زندگی، وہ صرف اسلام ہے جو قابل قبول ہے۔ اس کے بعد تیسری اور آخری آیت ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔
تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ آخری آیت کا ترجمہ، چند باتیں سمجھیں گے اس میں انشاءاللہ۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، فتح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جانے پر حکم۔ فتح ہو گئی، اللہ کی طرف سے آئی، مدد مل گئی، اللہ کی طرف سے آئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، حمد کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی، تسبیح کرنا، حمد کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ ان باتوں کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ تسبیح کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ اچھا، اب یہ بڑے بھی سمجھ لیں، عام طور پر یہ مفہوم ہمارے علم میں کم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمی، کوتاہی، عیب، کمزوری وغیرہ سے پاک ہے۔ کمزوری ہم میں ہے، کمی ہم میں ہے، مخلوق میں، ضرورت ہمیں ہوتی، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر کمی سے، کوتاہی سے، عیب سے، کمزوری سے، ضرورت سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ تسبیح ہے، اللہ پاک ہے۔ حمد کے معنی سورہ الفاتحہ میں الحمد ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر خوبی، خیر اور بھلائی موجود ہے۔ ہر خوبی اللہ کی طرف سے، ہر خیر اللہ کی طرف سے، ہر بھلائی اللہ ہی کی ذات میں اور اسی کی طرف سے ہے۔ نیز حمد کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، حمد کا مفہوم تعریف کا بھی ہے اور حمد میں شکر کا مفہوم بھی داخل ہے۔ کھانا کھایا تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، پانی پیا تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، یہ حمد کا مفہوم سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا۔ استغفار کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنا۔ حضور تو اللہ کے بخشائے بندے ہیں، حضور استغفار کرتے، وہ تو درجات بلندی ان کی ہو رہی ہے، درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم تو خطا کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یاد ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو استغفار کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر معافی مانگنا۔ توبہ کا لفظ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ توبہ کے معنی پلٹنا یعنی گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں، گناہ سے نیکی کی طرف پلٹنا، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، یہ ہے توبہ۔ استغفار ہے گناہوں کی بخشش مانگنا اللہ سے، اور توبہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے احادیث میں جو ذکر آتا ہے نا، اس میں دونوں باتیں ساتھ ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار بھی اور توبہ بھی۔ آیت نمبر 3 کے حوالے سے ایک عملی پہلو، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے اور اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی کامیابی پر اترانے کے بجائے اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی بخشش کا سوال کرے اور اس کا شکر بجا لائے۔ ٹھیک ہے، کامیابی مل گئی، اچیومنٹ مل گئی، پاس ہو گئے، کوئی بڑا ہے تو کاروبار میں نفع مل گیا، تو یاد رکھیں کہ اس کا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ ہمیں اپنی کامیابی پر، خوشی مل جانے پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ پھر بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور جو نعمت ملی، کامیابی ملی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سورۃ النصر کا بیان ہوا مکمل، اور اب کیا کریں گے؟ جی اب تو آپ کو یاد ہو گیا علم و عمل کی باتیں، کچھ علم کی باتیں، کچھ عمل کی باتیں، کچھ مورل لیسنس کی باتیں، یہ ہم سمجھتے ہیں علم و عمل کی باتیں کے عنوان میں۔ پہلی بات، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 سے بات ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے حضور کی مدد فرمائی، ہم بھی دین پر عمل کریں گے، دین کے لیے محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ سورۃ النصر کی آیت نمبر 2، فتح مکہ ہو گئی، سبھی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہماری جو بھی محنتیں ہوں اللہ کے لیے ہوں، اول تو ان کا اصل ثواب کہاں ملے گا؟ آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو فتح عطا فرماتا ہے، جیسے کہ فتح مکہ سے پتہ چلا۔ نمبر 3، دین کا غلبہ لوگوں کے لیے دین کو قبول کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سورۃ النصر کی آیت نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر گئے، فتح مکہ ہوئی اور کافروں کی ہمت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی۔ جب وہ کافروں کا جبر ہٹ گیا، وہ بڑے جبر اور ظلم کرنے والے تھے، وہ ہٹ گیا تو اکثر ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پتہ چلا دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، تاکہ دین غالب ہوگا تو ظلم ختم ہوگا اور لوگوں کو اسلام قبول کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ چوتھی بات، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ان کی توبہ کو بہت زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 3 سے پتہ چلا وہ خوب توبہ قبول فرمانے والا، تو کثرت سے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بڑا رحم فرمانے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، وہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور پانچویں اور آخری بات، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح، حمد اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تسبیح کا مفہوم اللہ پاک ہے، حمد کا مفہوم تعریف بھی، شکر بھی، استغفار گناہوں کی بخشش مانگنا، اس سب کا ہمیں کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی دعا جو اول ہم نے پڑھی، اس کو بھی رکوع سجدوں میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی سورہ نصر کی آیت نمبر 3 سے ہمارے سامنے آئی۔ الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے، ہم سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔